لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ کے کوئی سجیشنز ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم کے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نبی کا نام ہے۔ سورہ ہود اس طرح شروع ہوتی ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ جو قرآن ہے، وہ کتاب ہے، اس کی آیتوں کو ہم نے محکم بنایا ہے۔ محکم کا مطلب یہ ہے کہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے، جس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اس میں کئی مطالب نہیں ہوتے۔ یہ صفت متشابہ آیات کی ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کو محکم بنایا ہے، اور ایک محکم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، یعنی سالمتم من الاخلال والتناقضات، یعنی اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مضبوط ہے اور تناقض نہیں ہے۔ تناقض کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، کہ ایک آیت میں کچھ کہا گیا ہو پھر اس کا بالکل الٹا برعکس کسی دوسری آیت کے اندر بات کہی گئی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم فصلت، پھر جتنی بھی اہم باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرما دی ہے۔ فصلت کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ یہ ایک بعد دیگر نازل ہوئی ہے، جملہ واحدہ ایک ساتھ کتابی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی۔ پھر مقصد بتایا جا رہا ہے اس کتاب کے نازل کیے جانے کا۔ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے اللہ تعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قرآن حکیم کا ایک بنیادی مقصد ہے، اور اس کے نزول کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس سے توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کی عبادت کرے اور استغفار اور توبہ کرے، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرے اور توبہ کرے۔ استغفار اور توبہ کا مطلب بتایا جا چکا ہے، تو فائدہ کیا ہے بتایا گیا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، الی اجل مسمى کا مطلب ہے موت تک، حتی الموت، موت تک کیا دے گا اللہ؟ متاع حسن دے گا۔ یہ متاع حسن کیا ہے؟ جو توبہ اور استغفار کے اوپر ملنے والا ہے۔ کہا گیا کہ موجود کے اوپر قناعت اور مفقود کے اوپر عدم غم۔ نہیں سمجھے؟ کہ اللہ نے جو چیز میسر کر دیا ہے، جو اس کے پاس ہے، اس پر مطمئن ہو، خوش ہو، اور جو نہیں ملا ہے اس پر غم نہ کرے۔
تو یہ متاع حسن ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کسی کو مل گئیں تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متاع حسن دے دیا کہ جتنا ملا ہے جو میسر ہے اس کے اوپر خوش ہو جائے, مطمئن ہو جائے, اور جو نہیں ملا ہے ہوس نہ کرے کہ وہ چیز مل جائے, اس کے غم میں نہ پڑے. یہ ہے متاع حسن, اور یہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ جس کو عطا کر دے. اور موت تک یہ متاع حسن اسے عطا کیا جاتا رہے گا. اور ایک فائدہ اور بھی ہے, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, ہر فضل والے کو اللہ اپنا فضل دے گا. یہاں اس ٹکڑے کا مطلب سمجھ لیتے ہیں. سعید ابن جبیر ہیں تو اس کی تفسیر کرتے ہیں. قال سعید ابن جبیر فی قولہ تعالی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة واحدة فإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من العشرة واحدة وبقيت له 9 حسنات. یہ تفسیر ہے اس ٹکڑے کے اوپر سعید بن جبیر کا کہ جس آدمی نے ایک نیکی کی تو اللہ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دے گا. ایک فائدہ یہ, ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں. ایک نماز آپ نے پڑھی 10 نمازوں کا ثواب لکھ دیا گیا. ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیاں. اور جس آدمی نے ایک برائی کی تو 10 برائیاں نہیں لکھی جاتی بلکہ وہی ایک برائی لکھ دی جاتی ہے. اب اگر دنیا میں اللہ نے اس کو سزا نہیں دی اس برائی کے اوپر تو ایک برائی تو لکھی ہوئی ہے, تو آخرت میں اس کی 10 نیکیوں میں سے ایک نیکی نکال لی جائے گی, باقی رہیں گی 9 نیکیاں. تو یہ ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا کی تفسیر جو سعید بن جبیر نے کی. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. عجیب و غریب آیت ہے. جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر چل رہی ہیں, ایک معمولی سی کیڑے سے لے کر انسان تک جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر چل رہی ہیں, اللہ فرما رہا ہے ان سب کی روزی میرے ذمہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ کی قدرت بھی کامل ہے. علم بھی کامل اور قدرت بھی کامل. دیکھو کسی مخلوق کے پاس رزق پہنچانا ہے تو پہلے معلوم ہونا چاہیے وہ ہے کہاں, اور معلوم ہونے کے بعد وہاں تک رزق کو پہنچا سکے. اس کا مطلب تمام مخلوقات کا علم یہ دلیل ہے اللہ کے علم کامل پر, اور رزق کو اس تک وہاں تک پہنچا دینا یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. تو اللہ کا علم کامل ہے اور اس کی قدرت بھی کامل ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اللہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی کہاں گزرے گی اور اس کو معلوم ہے کہ مرے گا کہاں. یہ اللہ کو معلوم ہے. زندگی بھر آدمی اپنے شہر میں رہتا ہے, اچانک کہیں باہر چلا جاتا ہے, وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے, وہاں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اپنے ہندوستان میں گزاری اور حج کرنے کے لیے گئے, عمرے کے لیے گئے یا کسی کام سے گئے, وہاں ان کا انتقال ہو گیا, وہ وہیں کہیں جنت جو ہے بقی کے اندر جو ہے مدفون ہے, یا مکہ میں جو ہے مقام ہجون کا جو قبرستان ہے اس کے اندر دفن ہے, کہیں پر ہے. تو بقیق میں دفن ہے یا کہیں اور دفن ہے کسی قبرستان کے اندر. تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی عام زندگی کہاں گزرے گی اور کہاں وہ مرے گا. یہاں مرنے کی جگہ کے لیے مستودع استعمال کیا گیا ہے. کوئی چیز امانت دے دی گئی, ودیت کہتے امانت. تو اللہ کو معلوم ہے یہ کہاں دفن کیا جائے گا, اور دفن کے لیے کیا استعمال کیا گیا, ودیت. اس کا مطلب یہ آدمی ودیت کر دیا گیا اس زمین کے, اور امانت تو واپس کرنی ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ زمین کو امانت دے دی گئی تو ایک دن اللہ تبارک و تعالی جب سور پھونکا جائے گا, زلزلہ آئے گا, تو اس زمین کو وہ امانت
جو انسان کی شکل میں موت کے وقت سونپی گئی تھی اس کو حکم ہوگا کہ یہ امانت واپس لوٹا دے، لہذا آدمی کو زندہ کر کے زمین پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اس کا مستقر کہاں ہے، ٹھہرا کہاں ہے اور کہاں دفن ہے، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پھر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ اللہ نے انسان کو 3 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ 3 چیزیں پیش نظر رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا؟ پہلی چیز ہے تدرج فی الامور، یعنی کوئی کام اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا، جلدی سے کوئی کام نہیں کرنا۔ تدرج فی الامور، اللہ چاہتا تو زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں نہیں، ایک ہی لمحے میں بنا سکتا تھا، لیکن اس نے 6 دنوں میں اس کو بنایا ہے۔ یعنی انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی کام کرو تو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرو، آہستگی سے کرو اس کو، تدرج فی الامور۔ اور دوسری چیز صبر کرو، اور تیسری چیز عدم استعجال، یعنی کسی کام میں جلدی مت کرو۔ یہ 3 چیزیں اگر آدمی کی زندگی میں آ جائیں، تدرج فی الامور، اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی کام کرنا، کوئی پریشانی آئے صبر کرنا، اور تیسرے کسی کام میں جلدی نہیں کرنا، اگر یہ تینوں چیزیں آ گئی تو انسان زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ زمینوں اور آسمانوں کو بنا رہا تھا، یہ زمین اور آسمان نہیں بنے تھے، تو اس کا عرش کہاں تھا؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ زمین اور آسمان بنے نہیں تھے، اللہ ان کو بنا رہا تھا، تو پھر اللہ کا عرش کہاں تھا؟ بولے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا مطلب ہے کہ عرش سے پہلے پانی بنایا گیا ہے، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جانتے ہیں پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پاک کرنے کا جو مادہ رکھا ہے، پاک کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرش سے ٹچ تھی، یہ پانی عرش سے ٹچ تھا، یہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، تو گویا کہ عرش سے ٹچ تھا یہ پانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو طاہر بنا دیا کہ اس سے ہر ناپاکی دور ہو جائے، گندگی دور ہو جائے۔ تو جب اللہ زمینوں اور آسمانوں کو بنا رہا تھا، سوال پیدا ہوا تھا کہ عرش کہاں تھا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ پانی کے اوپر تھا، اور جب اللہ نے زمین اور آسمانوں کو بنا لیا تو پھر عرش پر مستوی ہوا ہو۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر زمین اور آسمان جب بن گئے، بناتے وقت اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، جب آسمان و زمین بن گئے تو وہ عرش پر مستوی ہوا، اور وہ مستوی کیسے ہے اس کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں۔ یہ کائنات کیوں بنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے یہ کائنات اپنے کسی پیارے کی وجہ سے بنایا ہے، ایسا نہیں۔ کہتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب تم نہ ہوتے تو میں کائنات کو بناتا ہی نہیں۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے یہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے کسی پیارے کی وجہ سے نہیں بنایا ہے، بلکہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں۔ تو مقصد تخلیق انسانی یہ اللہ کی عبادت ہے، اور کائنات کو پیدا کر دینے کا مقصد کیا ہے؟ بتایا گیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لی تاکہ، وجہ لام تعلیل، وجہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ لم یقل بالاکثر، اللہ نے کہا کون اچھا عمل کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ اس پر تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے لم یقل بالاکثر لأن العبرۃ بالاحسن لا بالاکثر، اس لیے کہ اعتبار اللہ کی نگاہ میں اچھی چیز کا ہے، کثیر چیز کا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو چیز پیش کرو اللہ کے حضور وہ اچھی ہونی چاہیے، حسین ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کائنات کو بنایا ہے تاکہ تم اچھا عمل کرو، یہ نہیں کہا کہ تم بہت زیادہ عمل کرو، عمل اچھا ہونا چاہیے، کثرت کا اعتبار نہیں ہے، اچھے ہونے کا اعتبار ہے۔ اس کے بعد انسان کی 2 فطری قباحتوں اور خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی
جب کسی انسان کو نعمت دیتا ہے، اور دینے کا لفظ نہیں ہے یہاں، چکھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو کچھ نعمتیں دی جا رہی ہیں آدمی خالی چکھ رہا ہے، اصل کھینچ کہاں ہے؟ جنت میں، یہاں تو خالی چکھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جتنی نعمتیں دی جا رہی ہیں وہ چکھنے کے درجے میں ہیں، گویا یہ دنیا آخرت